حسین کی زری پر بوسے کے برابر ثواب ملتا ہے۔ حضور یہ امام ہے، ایک حج اور کر تاکہ تجھے حسین کی زری پر ایک بوسے کے برابر۔ بھئی یہاں سے جب کوئی حاجی جاتا ہے، حج سب پہ واجب نہیں، ہاں جو صاحب استطاعت ہے، مستطیع ہے تو جائے، اگر صحت مند ہے تو جائے۔ کعبے میں صحت مند جاتا ہے، خدا کہتا ہے خبردار بیمار ہو تو آنے کی ضرورت نہیں، حسین کہتا ہے بیمار ہو تو آؤ، صحت میں دے دوں گا، یہاں سلامت رہے، خدا آپ کو ذریعہ حسین تک لے گئے، آؤ بیمار ہو تو میں صحت دے دوں۔ بات ذہن میں آگے سنتے جائیں، حج وہاں بھی ہے، حج یہاں بھی ہے، وہاں کعبے میں جو حج ہے اس کا بھی احرام ہے۔ آج کی گفتگو سب کے لیے نہیں، ہاں ان کے لیے ہے کہ جن کے دلوں میں حسین دھڑک رہا ہے۔ حج کربلا میں بھی ہے، وہاں بھی احرام، کعبے کا احرام ہے سفید، کربلا کا احرام ہے سیاہ۔ میرا دل تھا شریعت الحسین پڑھا جائے لیکن آپ کی آنکھیں نم ہو گئی تھی، اس لیے میں واپس اسی تک آ گیا ہوں۔ سیاہ کعبے کا احرام ہے انسلا، ایسے ہی ہے نا، سلا ہوا لباس آپ کعبے میں حج میں نہیں پہن سکتے۔ کربلا کا احرام ہے سلا ہوا۔ اب میں نے چہرے پڑھے، سفید کعبے کا لباس احرام انسلا، سیاہ کربلا کا احرام سلا ہوا۔ انسلا لباس مردہ پہنتا ہے، میں نے پہلے کہا تھا، میں نے اب چہرے پڑھ لیے، نہیں پہنتا۔ کبھی کسی نے اپنے چاہنے والے بچھڑ جانے والے کا کفن سلوایا ہے اور کفن ہوتا بھی سفید ہے، ہائے ہائے کفن ہوتا ہے سفید انسلا۔ خدا نے کعبے کا احرام انسلا سفید رکھا، حسین نے جسے بھی بلایا لباس سلا ہوا سیاہ رکھا۔ خدا نے قیامت تک کے لیے بتا دیا، یاد رکھو ہو سکتا ہے کہ کعبے میں کوئی مردہ چلا ہے لیکن جو حسین تک جاتا ہے وہ قیامت تک کے لیے زندہ ہو جاتا ہے۔ حسین کسی کو مردہ رہنے نہیں دیتا، جو جو حسین سے جڑا ہے وہ آج بھی زندہ ہے، اور جو حسین کے سامنے سر سجائے کھڑے تھے وہ آج بھی مردہ ہے۔ کمال تو یہ ہے حسین دشمنوں میں بھی زندہ باد ہے، یزید اپنوں میں بھی مردہ باد ہے یا نہیں؟ جو حسین سے جڑ گیا۔ حضور اب جو کعبہ جاتے ہیں حج کے لیے، اب ایک بندہ صاحب استطاعت ہو گیا، اللہ نے پیسے دے دیے، اب تو حج بھی بڑا مہنگا ہو گیا نا، تو شاید بھائی ایسے ہی ہے نا، 10-12 لاکھ کا تو میرے خیال سے ہو گیا، مستطیع ہو گیا، گھر سے چلا، ایسے لگتا ہے جیسے بارات جا رہا ہے، یہاں بھی امام ضامن، یہاں بھی امام ضامن، ایک جملہ کہوں، کمال ہے جا رہا ہے خدا کے گھر اور ضمانت امام کی۔ یہ امام ضامن بتا رہے ہیں کہ خدا کو اپنے گھر میں بھی کوئی بے امامی پسند نہیں ہے۔ اب حضور مولانا صاحب پہنچ گئے ایئرپورٹ پر، بورڈنگ ہو گئی، چیئر پر ویٹ کر رہے تھے کہ کب ڈور کھلے اور ہم داخل جہاز ہوں، کہ اتنے میں اناؤنسمنٹ ہوئی کہ مکہ کے حالات بگڑ گئے ہیں، جان جانے کا خطرہ ہے، اس لیے حاجیوں سے التماس ہے کہ پلٹ جائیں۔
اب مولانا صاحب 10 لاکھ دے چکے تھے، انہوں نے کہا میں تو جاؤں گا، تو برابر میں بیٹھے مولوی نے کہا شریعت اجازت دے گی تو جائے گا۔ شریعت کیا کہتی ہے؟ کہ شریعت کہتی ہے اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو حج پہ جانا حرام۔ ہائے ہائے، اگر جان جانے کا خطرہ ہے تو حج پہ جانا حرام۔ یہ ہے کعبہ، ادھر ہے کربلا۔ کسی نے چھٹے امام سے پوچھا مولا اگر جان جانے کا خطرہ ہو کیا پھر بھی کربلا جائیں؟ کہا نادان، پھر تو واجب ہے کربلا جاؤ، یہ تمہاری خوش قسمتی ہے کہ کربلا تمہیں قبول کر لے۔ خوش قسمتی اس لیے کہ یہ امامت کی محنت ہے۔ امامت کی محنت بھی نبوت کی محنت سے آگے، پیچھے نہیں۔ اب جب تک بندہ مستطیع نہیں ہوگا حج پہ جانے سے۔ وہ ایک صاحب مجھے ملے آج سے 2 سال پہلے، انہوں نے کہا حضور میں تو قرض لے کے بھی حج کروں گا۔ میں نے کہا حضور پھر آپ اپنے گھر میں ہی حج کیجئے، شریعت کہتی ہے قرض لے کے حج پہ جانا حرام۔ کعبے میں قرض لے کر نبوت کی محنت ہے، کعبے میں قرض لے کر جانا حرام۔ اب وہ کربلا جو امامت کی محنت ہے، کسی نے چھٹے امام سے کہا مولا اگر پیسے نہ ہوں تو گھبراتا کیوں ہے؟ قرض لے کر ادا میں کر دوں گا۔ تو قرض لے کر ادا میں کر دوں گا، اس لیے کہ کربلا امامت کی محنت۔ یہی وجہ ہے کوئی بڑے سے بڑا حاجی مجھے دکھائے کہیں کربلا میں کعبے میں یہ تحریر لکھی ہو کہ جس نے کعبے کو دیکھا اس نے کعبے کی نہیں اللہ کی زیارت کی۔ لیکن کربلا میں حسین کی زری کا سرنامہ کلام یہ ہے جس نے حسین کی زیارت کی ایسے ہے جیسے زمین میں اللہ کی زیارت ہے۔ اس لیے کہ واحد ہے حسین جو ارجعی کا مصداق ہے۔ یا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ ارجعی سمجھتے پلٹ آؤ۔ اب ایک اصول ہے کل شیء یرجع الی اصل، ہر چیز اپنے اصل کی طرف پلٹتی، یعنی جس کی جو اصل ہوتی ہے وہ اس کی طرف پلٹتی۔ ہماری اصل ہے مٹی، ہم مٹی میں پلٹتے ہے نا، جس کی جو اصل ہوتی ہے وہ اس کی طرف پلٹتی۔ خدا کربلا میں کہہ رہا ہے ارجعی پلٹ آ۔ اب گھر جا کے سوچنا حسین کی اصل کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کربلا میں لکھا ہے حسین کی زیارت اللہ کی زیارت، اور جو حسین تک آ گیا وہ اللہ تک گیا۔ حسین 12 میں بھی عہد ہے، حضور یاد رکھیے گا حسین 12 میں ایک عجب کرامت رکھا۔ حسین کی شفاعت سب پہ بھاری۔ دلیل دوں، بڑا مشہور نام ہے زہیر ابن کین۔ زہیر ابن کین صفین میں مولا علی کے خلاف لڑا، نیس میں تمار کے قاتلوں میں سے، حجر ابن عدی کے قاتلوں میں سے، لیکن جب حسین کے پیروں میں آ کر گر گیا اب قیامت تک کے لیے علیہ السلام ہوگا۔ جو حسین تک آ جاتا ہے وہ خدا تک چلا جاتا ہے۔ بس ایک جملہ اور سنیں یہیں سے انشاءاللہ ربط مسائل۔ آج زلجنہ نکلے گا، دل ہے کہ ایک جملہ زلجنہ پہ پڑھوں۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو زلجنہ چوما جاتا ہے یہ کس کی سنت ہے؟
وہ جو ابھی تک زنجیر زنی پہ اعتراض کر رہے ہیں نا، اگلے سال وہ اس تک ہی آئیں گے. ہاں یاد رکھیے گا، جب تک آپ حق کو واضح کر کے باطل کے چہرے پر حق کا تماچا نہیں لگائیں گے، باطل بڑھتا چلا جائے گا. اب یہ کس کی سنت ہے وہ سنیں. حضور ذوالجناح سواری حسین چومنا صحابہ کی سنت. بھائی ندیم بھائی، سواری حسین ابن علی چومنا صحابہ کی سنت. پریشان ہو گئے؟ میں دلیل دے دیتا ہوں. عید کا دن تھا، مصطفیٰ نے حسنین کو دوش پر بٹھایا ہوا تھا. آدھی زلفیں حسن کے ہاتھ میں تھیں، آدھی حسین کے ہاتھ میں تھیں. جو جہاں چاہتا تھا وہاں رسول خدا کو موڑ دیتا. اتنے میں، یہ تو طاہر القادری نے بھی لکھا نا اپنی کتاب میں، اتنے میں ایک شخصیت سامنے آئی. اس نے آگے اچھا اب جو کہتے ہیں کہ سواری دیکھنے سے نکاح ٹوٹ جاتا، وہ پھر سوچیں کہ سب سے پہلا نکاح کس کا ٹوٹا ہوگا. انہوں نے آگے کہا نعم المرکب، کیا خوبصورت سواری. مصطفیٰ نے کہا خاموش ہے، نعم الراکب، کیا خوبصورت سوار ہے کہ نہیں. سنا نا آپ؟ اب دلیل سنیں. کیا خوبصورت سوار، سوار ہیں حسنین، سواری ہے ذات احمد مصطفیٰ، وہ جو وما ینطق عن الہویٰ کا مصداق ہے. اب روایت کہتی ہے جو مسجد کی طرف جا رہا تھا یا مسجد سے آ رہا تھا، جس نے سوار اور سواری کو دیکھا، کوئی مصطفیٰ کی پنڈلی چوم رہا تھا، کوئی ہاتھوں کا بوسہ لے رہا تھا، کوئی شانوں پہ ہاتھ لگا لگا کے چوم رہا تھا. جب مصطفیٰ سواری بنے ہوئے تھے تو ہم سے مت پوچھا کرو سواری کون چومتا تھا. یاد رکھو حسن